سورہ ابراہیم آیت نمبر 10۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ قالت کہا، رسولہم ان کے رسولوں نے، حمزہ کا مطلب کیا، فی کا مطلب نے، اللہ، افی اللہ کیا اللہ میں، شک ہے، فاطری پیدا کرنے والا ہے، السماوات آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، یدعوکم وہ بلاتا ہے تم کو، لیغفر تاکہ وہ معاف کر دے، لکم تمہارے لیے، من سے ذنوبی گناہوں تمہارے، وَيُؤَخِّرَكُمْ اور وہ مؤخر کرے تم کو، اِلیٰ تک اجل مدت مسمی معلوم۔ قالوا انہوں نے کہا، ان نہیں ہو، انتم تم، الا مگر، بشر مثلنا ہماری مثل، تریدون تم چاہتے ہو، ان کے تصدونا تم ہمیں روک دو، عما اس سے، کان تھے، یعبدو عبادت کرتے، آباؤنا ہمارے باپ، فاتونا پس تم لاؤ ہمارے پاس، بسلطان دلیل مبین واضح۔ قالت رسلہم افی اللہ شک کہا ان کے رسولوں نے، کیا اللہ میں شک ہے، فاطر السماوات والارض زمین و آسمان کو وہ پیدا کرنے والا ہے، یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم اور تمہیں بلاتا ہے تاکہ وہ تمہارے گناہ معاف کر دے، وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى اور مقرر مدت تک وہ تمہیں مہلت دیے رکھے۔ قالوا ان انتم الا بشر مثلنا وہ کہنے لگے تم تو ہمارے جیسے ایک بشر ہو، تريدون ان تصدونا عما كان يعبد آباؤنا تم یہ چاہتے ہو کہ ہمیں روک دو اس سے جس کی عبادت ہمارے باپ کرتے تھے، فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ جاؤ کوئی واضح دلیل لے آؤ۔ انبیاء نے جب اپنی قوموں کو دعوت دی تو آگے سے انہوں نے منہوں پر ہاتھ رکھے اور تعجب کا اظہار کیا، شک کا اظہار کیا کہ ایک اللہ اتنی بڑی نظام کو کیسے اکیلا چلا سکتا ہے، دنیا کے اندر ایک اکیلا بادشاہ ملک نہیں چلا سکتا، اس کو وزیر، مشیر اور کئی قسم کے لوگ اپنے معاون رکھنے پڑتے ہیں، تو اکیلا اللہ سب کچھ کرتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے رسولوں نے آگے سے کہا کہ کیا تمہیں اللہ کے اوپر شک ہے، تمہیں اس کی رب ہونے پر شک ہے کہ وہ ایسا نہیں کر سکتا، یا وہ بشر رسول نہیں بھیج سکتا، تمہیں شک ہے اس پہ؟ زمین و آسمان کو پیدا اس نے کیا، جب زمین اور آسمان اتنے بڑے ہیں تو اکیلے نے پیدا کر دیے، تو انسانوں کو روزی دینا اور ان کی فریادیں سننا اور ان کی ضروریات پوری کرنا اس اللہ کے لیے مشکل کیسے ہو گیا؟ افی اللہ شک کیا تمہیں اللہ کے بارے میں شک آ گیا؟ اللہ اکبر۔ یہ جو آیت ہے اس اعتبار سے بڑی سبق آموز ہے کہ جس بندے کو اپنے رب پر یقین نہ ہو وہ سوچ لے کہ اس کا ساتھ اور اس کا تعلق کن لوگوں سے بنتا ہے۔ اپنے رب کے معاملات پہ انسان کو یقین ہونا چاہیے کہ نہیں، میرا رب ایسا کرے گا اور میرا رب ایسا کرتا ہے۔ ہمیں دعا بھی مانگتے ہیں تو یقین نہیں ہوتا۔ یہ شک اللہ تعالیٰ کے بارے میں شک، اس کی قدرت کے بارے میں شک، یہ کفر یا عمل ہے، اور جس مسلمان کے اندر یہ چیز آتی ہے اس کے اندر ایک ایسا عمل ہے جو کفر یا عمل ہے۔ تو کیا تمہیں اللہ کے بارے میں شک آ گیا؟ وہ تو تمہیں بلاتا ہے، اس کو تمہارے سے کوئی مفاد نہیں ہے،
وہ تمہیں صرف اس لیے بلاتا ہے کہ تمہارے گناہ معاف کر دے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنے حکم دیے ہیں یہ سب کے سب اللہ نے اس لیے دیے ہیں کہ ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے روزے کا حکم دیا، نماز کا دیا، حج کا دیا، زکوٰۃ کا دیا، جتنے احکامات ہیں سب کا مقصد انسان کے گناہوں کو معاف کرنا۔ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور وہ چاہتا ہے تمہیں مقرر مدت تک لیٹ کرے۔ مقرر مدت سے مراد یا تو ان کی طبعی اموات ہے، یا پھر اس سے مراد ہے کہ تم جب زندہ رہو گے پھر تمہاری نسلیں، پھر تمہاری ان کی نسلیں، پھر ان کی نسلیں، پھر ان کی نسلیں، پھر قیامت تک إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى۔ یعنی اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم ایمان لے آؤ، اس کے تمہیں دو فائدے ہوں گے، ایک تو تمہارے گناہ معاف ہوں گے، دوسرا اللہ تعالیٰ تمہاری نسلوں کو قیامت تک رکھے گا، عذاب نہیں بھیجے گا۔ ہاں جب دنیا ختم ہو جائے گی پھر تو سب کچھ ہی ختم ہے، اس سے پہلے اللہ تم پر عذاب نہیں بھیجے گا۔ یعنی کہ دو فائدے ہوں گے، گناہوں کی معافی اور آسمانی عذاب نہیں آئے گا، بلکہ تمہاری نسلیں باقی رہیں گی قیامت تک۔ لیکن آگے سے انہوں نے کیا کہا، ان انتم الا بشر مثلنا، تم تو ہمارے جیسے بشر، تم بندے بشر ہو کہ تم جو ہے نا وہ نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو۔ یہ بات وہی ہے کہ انہوں نے انبیاء کو بشر مانا، نبی نہیں مانا، اور ہمارے لوگوں نے نبی مانا، بشر نہیں مانا۔ اس بات میں دونوں مشترک ہیں، وہ بھی کہتے تھے کہ بشر نبی نہیں ہو سکتا، یہ بھی کہتے ہیں بشر نبی نہیں ہو سکتا۔ اس چیز میں دونوں مشترک ہیں، انہوں نے بشر مانا، نبی نہیں مانا، انہوں نے نبی مانا، بشر نہیں مانا۔ یہ دونوں مانتے ہیں کہ نبی بشر نہیں ہوتا۔ تو یہ انبیاء جو ہیں وہ عام انسانوں کی طرح، انسان ہونے میں انسانوں کی طرح ہوتے ہیں، ان کو بھوک لگتی ہے، ان کو پیاس لگتی ہے، ان کے اوپر خوف، خوشی، غمی اور بیماری، صحت، سب ان کے اوپر عوارض آتے ہیں۔ البتہ ہمارے سے، عام انسانوں سے جو ان کا فرق ہوتا ہے وہ تعلق باللہ کا فرق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تعلق باللہ یا کچھ خاص چیزیں، مثال کے طور پہ جسمانی قوت انبیاء کے اندر زیادہ ہوتی ہے عام بندے کی بنسبت۔ عام نبی کے ساتھ شیطان نہیں اس کے اوپر اپنا زور چلا سکتا، جو ہوتا ہے وہ تابع ہوتا ہے ان کے، اور اسی طرح اور کچھ معجزات ہوتے ہیں۔ باقی وہ بشر اور بندہ ہونے میں وہ ہماری طرح ہوتے ہیں، انسانوں کی طرح ہوتے ہیں۔ ہاں مقام اور مرتبے میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد ان کا مقام اور مرتبہ ہوتا ہے۔ تو کہا تم تو بشر ہو، تريدون ان تصدون عما كان يعبد آباؤنا، تم صرف یہ چاہتے ہو کہ ہمیں ہمارے باپ دادا سے روک دو۔ یہ جس طرح آج کئی لوگ کہتے ہیں نا کہ تم ہمیں ہمارے باپ دادا کے دین سے ہٹانا چاہتے ہو، پھیرنا چاہتے ہو، یہ سوچ تھی ان کی۔ تم تو یہ چاہتے ہو کہ ہمارے باپ دادا کے دین سے ہمیں پھیر دو، ہم نہیں پھرنے والے۔ فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، جاؤ کوئی واضح دلیل لے آؤ۔ واضح دلیل سے مراد عذاب لے آؤ، لاؤ کوئی عذاب، ابھی پتہ چل جاتا ہے، ختم کرو ہمیں۔ گویا کہ باپ دادے کے دین کو قرآن اور حدیث کے سامنے کھڑا کرنا یہ کن کا طریقہ ہے؟ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ آج یہی ہے، جو جس فرقے کے ساتھ ہے وہ اس لیے ہے کہ میرا باپ بھی یہی تھا، میرا دادا بھی یہی تھا، دوسرے کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نہیں میں کیوں مانوں اس کو؟ تو یہ اللہ رب العالمین نے اس قوم کے بارے میں ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی، ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔